اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم سے ہم آج سے دورہ تفسیر القرآن باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں خلوص کی دولت نصیب فرمائے۔ ہم جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں اس میں صرف اور صرف اس کی رضا شامل ہو، اور دوسری دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی مجھے جو قرآن پاک کا صحیح مفہوم ہے وہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لفظ قرآن یا بنا ہے قرآن سے یا بنا ہے قراءتن سے۔ اگر بنا ہو قرآن سے تو قرآن کا معنی ہے جمع کرنا۔ چونکہ اس قرآن مجید میں تمام اولین و آخرین کا علم جمع کر دیا گیا ہے، یہ مجموعہ ہے علوم اولین و آخرین کا، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر یہ قرآن جو نازل فرمایا ہے یہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز اس کے اندر جمع کر دی گئی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں قرآن۔ اس لیے بھی اسے قرآن کہتے ہیں کہ اس نے مختلف لوگوں کو جمع کر دیا۔ کوئی سندھ کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، کوئی بلوچستان کا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی روس کا ہے، کوئی انگلستان کا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی عجم کا ہے، سب مختلف لوگوں کو اس نے جمع کر کے سماکم المسلمین، کہ میں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے۔ چونکہ یہ سب کو جمع کرنے والا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں قرآن۔ یہ لفظ قرآن قراءتن سے بنا ہے۔ جب یہ قراءتن سے مشتق معنی بنا ہوا معنی تو معنی ہوگا پڑھا ہوا۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی، تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی، لیکن یہ قرآن جو ہے لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، یہ پڑھا ہوا اترا ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے، تشریف لاتے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آیات مبارکہ پڑھتے تو نبی کریم علیہ السلام سنتے، اور اللہ تعالیٰ ان پڑھے ہوئے الفاظ کو نبی کریم علیہ السلام کے مقدس سینے میں محفوظ فرما دیتا۔ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں، آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کوئی کتاب قرآن جتنی پڑھی نہیں گئی۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی جز تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ باقی کی کتابیں ہیں، ایک مرتبہ پڑھ لو، چلو جی دلچسپ کتاب ہے، دوسری بار پڑھ لو، تیسری بار پڑھ لو، چوتھی بار پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن یہ قرآن اتنی مقدس اور بابرکت کتاب ہے کہ بار بار پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں قرآن مجید ختم کر لیا، پھر جی نہیں بھرتا، کہتے ہیں نہیں بھائی چلو ایک بار پھر پڑھو، ایک بار پھر پڑھو۔
یہ رمضان المبارک کی راتیں گزری ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ حفاظ کرام نے قرآن مجید نماز تراویح میں پورا پڑھا ہے، پورا سنایا ہے۔ یہاں ہمارے اپنے ادارے میں میرے اپنے بیٹے، چھوٹے بیٹے محمد ذیشان سعید نے شاید 20ویں بار ہے جو نماز تراویح میں پورا قرآن پاک سنایا ہے۔ جب 19ویں تراویح تھی سورہ ناس پڑھی، اور جب 20ویں تراویح آئی تو پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پھر یہاں سے شروع کر دیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب تک سانس ہے ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، اس کی تلاوت مکمل کرتے رہیں گے۔ تو قرآن یا قرآن سے بنا ہے یا قراءتن سے، ایک مسئلہ یہ ختم ہوا۔ قرآن مجید آپ کھولیں تو آپ کو پہلے ہی لفظ نظر آئے گا سورت، اوپر سورت الفاتحہ، سورت البقرہ۔ یہ سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ سورت اس کا مادہ ہے سین واو را، سور۔ سور کا معنی جو ہے اس میں ہے بلندی، برتری، شرف، فضیلت، سطوت و شوکت، جاہ و جلال، زور اور دبدبہ، یہ سارے اس کے معنی کے اندر موجود ہیں۔ تو لفظ سورت کا مفہوم سمجھنے کے لیے اتنا ہی بیان کر دینا کافی ہے کہ عربوں کے ہاں یہ لفظ اس عمارت کے لیے بولا جاتا تھا جو خوبصورت بھی ہو اور منزل بمنزل آسمان کی طرف بلند بھی ہو۔ اس طرح ہمارے ہاں نہیں پلازے بنتے، خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور منزل بمنزل آسمان کی طرف اونچے بھی ہوں۔ تو عرب اس کی ہر منزل کو سورت کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سمجھ لیے قرآن کریم بھی اپنی مجموعی حیثیت کے اعتبار سے ایک انتہائی خوبصورت اور بلند عمارت ہے جس کی 114 منزلیں ہیں، اور ہر منزل کو سورت کہتے ہیں، ہر منزل کو سورت کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، لغت کی مشہور کتاب ہے لسان العرب، اس میں خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ ہر منزل کو کیا کہتے ہیں؟ سورت۔ جو پہلے والی منزل ہوتی ہے، پہلی منزل، وہ بنیاد بنتی ہے نا، تو اسی لیے سورت فاتحہ کا ایک نام سورت الاساس بھی ہے، بنیاد، کہ یہ پورے قرآن کریم کی بنیاد ہے۔ سورت فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا کی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ایک، قرآن کریم میں کوئی سورت اگر مکمل طور پر نازل ہوئی پہلے تو وہ یہی سورت فاتحہ ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں نا جن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، ایک آیت اتر گئی، 2 آیتیں اتر گئیں، 3 آیتیں اتر گئیں، لیکن سب سے پہلے جو پوری سورت نازل ہوئی وہ کون سی سورت ہے؟ سورت فاتحہ۔ اچھا، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو 114 صورتیں ہیں، کچھ صورتوں کے اوپر آپ کو لکھا ہوگا مکیہ، کچھ کے اوپر لکھا ہوگا مدنیہ، کچھ صورتیں مکیہ ہیں، کچھ صورتیں مدنیہ ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں، اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت کے کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورت کو مکیہ کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت کو مدنیہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو سورہ ہے، سورہ فاتحہ، یہ مکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں عطا فرمائی۔ 14ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورت حجر،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے محبوب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمایا۔ 7 مثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں جن کو دہرایا جائے، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ اب آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں جہاں سے جی چاہے قرآن پڑھ لو، لیکن ایک سورہ ایسی ہے جن کو ہر رکعت میں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ پہلی رکعت میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، تیسری میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، چوتھی، یا وہ سورت ہے جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے تو یہ سورت مکیہ، لیکن اس کے شرف کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پہلے اس کو مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا، اور دوسری مرتبہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، لیکن یہ اپنے شرف کے اعتبار سے۔ اور ہے کتنی عظمت والی سورت۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا پر میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں یا کسی اور کتاب میں ام القرآن کا مثل نازل نہیں فرمایا، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہی سورت 7 مثانی ہے، یہی سورت 7 مثانی ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ افضل القرآن ہے۔ یہ جو سورہ ہے یہ سارے قرآن کریم میں سے افضل سورت ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے کہ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اور جناب سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے احسان جتلا کر کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں، محبوبہ یہ چیز دے کر میں نے تجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ یہ احسان جتلا کر جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے تجھ کو فاتحۃ الکتاب عطا فرمائی ہے، اور یہ میرے عرش کے خزانے کا تحفہ ہے۔ اللہ نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تو کیا فرمایا؟ یہ میرے عرش کے خزانے کا تحفہ ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان ہوتی ہے نا، ترازو، ترازو کے ایک پلڑے میں اگر سورت فاتحہ کو رکھا جائے، فاتحۃ الکتاب کو، اور دوسرے پلڑے میں سارا قرآن باقی کا رکھ دیا جائے تو یہ فاتحۃ الکتاب والا پلڑا بھاری رہے۔ یہ 7 مرتبہ باقی کے قرآن پر فضیلت رکھتی ہے، 7 مرتبہ۔ ایک اور بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صوفی بھی تھے،
جلیل القدر تابعی ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں در منصور کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی، اور 104 کتابوں کے علوم تورات، زبور، انجیل اور فرقان ان کے اندر رکھ دیے۔ کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ 104۔ سب کے علوم کہاں رکھے؟ 4 کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں۔ اور پھر قرآن کریم کے جتنے علوم ہیں وہ مفصل میں، جو مفصل صورتیں ہیں ان کے اندر، اور مفصل کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو اب جس نے سورت فاتحہ کی تفسیر جان لی، امام حسن بصری فرماتے ہیں جس نے سورت فاتحہ کی تفسیر جان لی گویا اس نے تورات، زبور، انجیل، فرقان اور 104 کتابوں کی تفسیر اس نے جان لی۔ ایک اور مشہور تابعی ہیں، ان کا نام ہے حضرت امام مجاہد۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 موقع ایسے آئے ہیں کہ ابلیس بل بلا کر رویا ہے، پنجابی کے اندر باں باں کر کے رویا ہے۔ 4 موقع کون سے ہیں؟ کب ابلیس شیطان بہت زور سے رویا؟ جب وہ ملعون ہوا، پہلی بار اس وقت بھی رویا۔ جب اسے زمین پر اتارا گیا، 2۔ تیسرا، جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، 3۔ اور چوتھی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر سورت فاتحہ کو نازل فرمایا۔ تو یہ 4 موقع ایسے ہیں جن 4 موقعوں پر ابلیس بل بلا کے رویا ہے، بل بلایا ہے، رویا ہے۔ ایک اور امام ہیں امام سہیلی، ان کی ایک کتاب ہے الروض الانف۔ انہوں نے جو 4 مواقع بیان کیے ہیں جہاں شیطان رویا ہے وہ یہ ہیں کہ پہلی مرتبہ اس وقت رویا جب اللہ نے اسے زمین پر اتارا، ملعون کیا اس وقت۔ دوسرا، جب وہ زمین پر اتارا گیا۔ تیسرا، جب نبی کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ اور چوتھا، جب نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے سورت فاتحہ کو نازل فرمایا۔ سورت فاتحہ کے نزول سے وہ کیوں رویا؟ وہ بھئی اس کو تکلیف کیا تکلیف پہنچی تو تبھی رویا نا، کیا تکلیف پہنچی؟ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے کہ میں اس بندے کو کیسے جہنم میں بھیجوں، اس بندے کو میں کیسے جہنم میں بھیجوں، اس بندے کو کیسے میں جہنم میں بھیجوں۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھی ہے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی امت کے بارے بڑا ڈر لگتا رہتا تھا، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے۔ لیکن آقا جب سے سورت فاتحہ نازل ہوئی ہے نا، میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ وہ کیسے؟ عرض کی آقا جہنم کے دروازے ہیں 7 اور سورت فاتحہ کی آیتیں بھی ہیں 7۔ آپ کا جو امتی سورت فاتحہ پڑھتا رہے گا، ایک ایک آیت جہنم کے ایک ایک دروازے پر اس کے لیے پردہ بن جائے گی، اور سورت فاتحہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ اتنی عظمتوں والی یہ سورت ہے۔ پھر سورت فاتحہ کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے، اس کے نام بہت ہیں، ایک یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پانچواں یہ، کئی نام ہیں اس کے۔ اور جس چیز کے نام زیادہ ہوں
تو ناموں کی زیادتی چیز کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ہمارے آقا کے کتنے ہی نام ہیں؟ یہ ناموں کی زیادتی کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ کہ آنے والا بڑا ہی عظمتوں والا ہے، اور میرا مالک اللہ رب العزت جو سب نبیوں کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے، تمہارا مالک ہے، شرق و غرب کا، زمین و آسمان کا، ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے بھی تو کئی نام ہیں، متعدد نام ہیں نا اللہ تعالیٰ کے۔ کیوں؟ ناموں کی کثرت شے کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح سورت فاتحہ کے کئی نام ہیں، اور یہ متعدد نام سورت فاتحہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ کیا نام ہے؟ فاتحۃ الکتاب۔ اس پر بحث آگے بھی آئے گی۔ اور یہ نام کس نے رکھا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فاتحۃ الکتاب، کتاب کی ابتدا، کتاب کا خطبہ، کتاب کا دیباچہ۔ اور یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ ویسے جب قرآن نازل ہوتا تھا نا، سرکار فرماتے تھے اس آیت کو فلاں سورت کے اندر رکھو، فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، سرکار فرمایا کرتے تھے۔ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، یہ سرکار خود فرمایا کرتے تھے۔ لیکن نام رکھنا یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی سورتوں کو دی ہے۔ اس کا ایک نام ہے ام القرآن، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے نام رکھا ہے۔ ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، اور ایک نام ہے ام القرآن۔ کہتے ہیں مقدم کو، کسی سے امام ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو امام صاحب کہاں تھے؟ آگے، کیونکہ یہ سورت بھی سارے قرآن کے آگے ہے، اس لیے یہ ام القرآن ہے۔ ام کا ایک معنی خلاصہ، اصل، مغز، یہ بھی ام کے معنی ہے نا۔ بندے کی ماں کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ وہ اصل ہے نا، بندہ ادھر سے ہی آتا ہے نا۔ تو سارے قرآن کی اصل، سارے قرآن کا مغز، سارے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں کرتا، اب وہ میں نے لکھ دی ہے اپنی تفسیر نور الامین کے اندر، اگر وہ کبھی چھپی تو انشاءاللہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس کا ایک نام ہے القرآن العظیم۔ اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ القرآن العظیم۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا القرآن العظیم، القرآن العظیم خود فرمایا۔ حدیث شریفوں میں ہے، بخاری وغیرہ میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض ہمارے ساتھی سلفی حضرات، بس سارے تو نہیں لیکن ان میں سے بعض ایک بولی بولتی ہیں یہ سورت فاتحہ جو ہے قرآن نہیں ہے، یہ ام القرآن ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ام القرآن ہے۔ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی اب خود نبی کریم علیہ السلام جن پر قرآن نازل ہوا اس پوری سورت کو القرآن العظیم کہہ رہے ہیں، تو تمہاری بات مانے یا اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانے؟ اور یہ جو میں بات بیان کی اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ مسئلہ آگے آئے گا۔
ایک نام اس کا السبع المثانی، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایک نام ہے اس کا سورت وافیہ۔ وافیہ کا معنی ہوتا ہے پوری ہونے والی، پوری ہونے والی۔ باقی کی 113 صورتیں ہیں نا، آپ جی چاہے تو نماز کے اندر آدھی صورت پڑھ لیجیے، جی چاہے تو پوری پڑھ لیجیے، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لم یجعل کیدہم فی تضلیل اتنا پڑھا، رکوع چلے گئے، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ پوری صورت کا پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اس کو آپ آدھا نہیں کر سکتے۔ سورت فاتحہ کو یہ پوری پڑھی جانے گی، پوری پڑھی جائے گی، اس لیے اس کو کہتے ہیں الوافیہ۔ یا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے جتنے معانی ہیں وہ سارے کے اندر، سارے کے سارے اس سورت فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اس سورت کا ایک نام ہے سورت کافیہ، وافیہ اور کافیہ۔ کافیہ کفایت کرنے والی، کہ یہ سورت خیرات و برکات کے حصول کے لیے کافی ہے۔ چونکہ یہ سورت خیرات و برکات کے حصول کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کو سورت کافیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے سورت اساس، جس طرح کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، بنیاد، اس کو سورت اساس بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے سورت شفا، سورت شفا۔ حضرت عبد الملک بن عمیر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ یہ سورت فاتحہ جو ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ہمارے بزرگ ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ وہ وظیفہ اگر بندہ کر لے تو اللہ ہر بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ وہ وظیفہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھی، کسی سے بات نہیں کرنی، سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے 41 بار پڑھنی ہے سورت فاتحہ۔ اور پڑھنی کس طرح ہے؟ پہلی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ وصل کے ساتھ بسم اللہ کو سورت کے ساتھ ملا کے پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری سورت پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پھر تیسری بار بھی اسی طرح، اس طرح کر کے 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی، 41 مرتبہ اول آخر درود شریف، اور 41 مرتبہ وصل کے ساتھ، فصل کے ساتھ نہیں، وصل کے ساتھ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ پڑھنی بھی 41 دن ہے، تو اللہ تعالیٰ 41 دن پورے ہونے سے پہلے شفا عطا فرمائے۔ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ تو اس کا ایک نام ہے سورت شفا۔ ایک نام ہے اس کا الرقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کو، تعویذ کو، یہ سورت رقیہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے ایک لڑائی کے لیے 30 سوار بھیجے۔ چلتے چلتے ایک عربی قبیلے میں پہنچے۔ جب عربی قبیلے میں پہنچے تو ہم نے انہیں کہا بھئی ہمیں کھانے پینے کو دو، کرو ہماری مہمان نوازی، لیکن انہوں نے بالکل صاف انکار کر دی۔ حالانکہ عرب کی مہمان نوازی تو بڑی مشہور ہے، کہ عرب تو بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن وہ بڑے شوم لوگ تھے، انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی شان،
ان کا جو سردار تھا اس کو لڑ گیا بچھو۔ سانپ کے ڈسنے میں اور بچھو کے ڈسنے میں بڑا فرق ہے۔ سانپ ڈسے تو بندہ مر جاتا ہے، بہت کم بچتا ہے، لیکن بچھو کے لڑنے سے مرتا نہیں ہے، لیکن چیخیں بڑی نکلواتا ہے، درد بڑی ہوتی ہے۔ بچھو لڑا تو نمبردار جو تھا نا اس گاؤں کا، ان کا سردار، اس نے بڑا شور مچاؤ، مر گیا مر گیا، مجھے بچاؤ۔ اس کے قبیلے کے جو حکیم حکمات تھے انہوں نے بڑا زور لگایا، کوئی آرام نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا یار یہ مسلمان آئے ہیں، پوچھو ان کے پاس کوئی چیز ہے، شاید ان کا نبی کوئی چیز لایا ہو جو شفا دینے والی ہو، تو جاؤ ان سے پتہ کرو۔ وہ آ گئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگے آپ کے پاس کوئی دم شم ہے بچھو کے کاٹنے کا؟ فرمایا ہے، لیکن میں مفت دم نہیں کروں گا، مجھے کچھ دو۔ انہوں نے کہا جی کیا لوگے؟ فرمایا 30 بکریاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لینا، دم کر دو۔ فرماتے ہیں میں گیا اور 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ شفا یاب ہو گیا تو میں نے وہ 30 بکریاں لی اور چل پڑے، لیکن دل میں ایک وسوسہ تھا، حدیث کے الفاظ تو نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں وسوسہ تھا کہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے قرآن بیچا ہے، یہ وسوسہ تھا نا۔ تو دل نے کہا کہ چلو پہلے سرکار کے پاس چلیں گے، سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے، اگر اجازت مل گئی تو کھا لیں گے، ان کو استعمال کر لیں گے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر، ساری بات کا ذکر کیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ تو رقیہ ہے، یہ سورت تو دم ہے، دم، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر۔ پھر مجھے یوں لگتا ہے انہوں نے پھر بھی شاید کوئی دل میں نہ آئی ہو تو سرکار نے فرمایا بات سنو، تمہیں یہ سورت پڑھائی کس نے تھی؟ آقا آپ نے فرمایا تو میرا حصہ بھی نکالو۔ تو اس سورت کا نام ہے سورت رقیہ، دم ہے، تعویذ ہے۔ ایک اور صحابی ہیں خارجہ بن سلط، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے، چچا صحابی ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو واپس آ رہے تھے تو ایسی قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے نا ایک آدمی کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، پاگل تھا آدمی، تو پاگل کو پھر باندھ دیا جاتا ہے، تو پاگل کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو اس کے گھر والے کہیں گے او یار تیرے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ کیونکہ تمہارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑی بہترین چیز لے کر آئے ہیں۔ خارجہ بن سلط کہتے ہیں میرے چچا نے کہا ہاں ہے میرے پاس۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے 3 دن تک صبح و شام فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کرتا رہا، 3 دن صبح و شام۔ میں تھوک جمع کرتا، تھوک جمع کر کے اس پر مل دیتا، اس پاگل آدمی پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی، اس کو شفا دے دی۔ تو اس کے اہل خانہ نے خارجہ بن سلط کے چچا کو پوری 100 بکریاں دیں، 100 بکریاں۔ تو وہ 100 بکریاں لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں آن کے عرض کی ساری بات، تو سرکار نے فرمایا کل، تو کھا۔ فمن اکل برقیۃ باطل، اور لوگ جو ہیں وہ تو غلط سلط دم کر کے وہ مال کماتے ہیں، فقد اکلت برقیۃ حق، تو نے سچا دم کر کے یہ مال کھایا ہے۔ تو اس کا نام سورت رقیہ بھی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سچے کلمات پڑھ کے دم کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ سچے کلمات ہوں نا، قرآن پاک کے کلمات ہوں یا مقدس نام ہوں، ان ناموں کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنا یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہے جب شرکیہ کلمات ہوں گے،
جب اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کا نام پاک ہے، اللہ کے نام کی تو برکتیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، صلاۃ، اس پوری سورت کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ حدیث قدسی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہ جو صلاۃ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے۔ کون سی چیز آدھی آدھی اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ مالک یوم الدین، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ تین آیتیں پہلی صرف اللہ کے لیے۔ آگے ایاک نعبد، بندہ بھی ہے اللہ بھی ہے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، بندہ بھی ہے اللہ بھی ہے۔ وایاک نستعین، بندہ بھی ہے اللہ بھی ہے۔ آگے پھر بندے کی عرض شروع ہو جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں یہ صلاۃ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کی گئی ہے، تو اس کا نام صلاۃ بھی ہے۔ اس کا ایک نام کنز بھی ہے، کنز کہتے ہیں خزانے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انہا انزلت من کنز تحت العرش، یہ سورت جو ہے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں سے مجھ پر نازل کی گئی ہے، اس لیے اسے خزانہ بھی کہتے ہیں، کنز۔ ایک نام اس کا نور بھی ہے، یہ سورت نور ہے۔ کیوں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ سرکار نے یکدم دروازہ کھلنے کی آواز سنی اوپر، سرکار نے یوں کر کے اپنا سر انور اوپر اٹھایا۔ جب سر انور اوپر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ آسمان کا ایک دروازہ نہیں ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے کئی دروازے، جس طرح ہمارا یہ ادارہ ہے کوئی اس کا ایک دروازہ تو نہیں ہے نا، دروازے تو کئی ہیں۔ تو یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پس ایک فرشتہ نازل ہوا، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہے۔ فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگا، آقا آپ کو ایسے دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ آپ کو ایسے دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ دو نور کون کون سے ہیں؟ ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسری خواتیم سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ جو آدمی ان کو پڑھتا رہے گا اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرمائے۔ اس سورت کا ایک نام سورت سوال بھی ہے۔ سورت کو سورت سوال اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں بندے کو اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہونا تو ایسے نہیں شروع، یا اللہ مینوں اے شے دے، ایسے نہیں، پہلے اس کی صفت و ثنا کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، پھر اس کے بعد اپنا مدعا عرض کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا نام سورت سوال بھی ہے، اس کا نام سورت دعا بھی ہے، اور اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔
اسی وجہ سے اسے دعا کہتے ہیں، دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ تعلیم المسئلہ کا معنی یہ ہے سوال کرنے کا ڈھنگ سکھلانا، سکھلایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ سے سوال کرنا ہے۔ تو یہ اس کے متعدد نام ہیں، تو یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت ہے کافی عظمتوں والی۔ کتنے مسئلے بیان ہو گئے؟ 2 3۔ ایک کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، دوسرا سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں، اور تیسرا سورت فاتحہ کی عظمت، اور پھر اس کے نام، متعدد نام ہیں۔